بسم الله الرحمن الرحيم۔ آپ دیکھ رہے ہیں bolislam.com۔ اس چینل میں آنے والے تمام دوستوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں سارے دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کل اکثر ایک سوال بچوں کے والدین کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ضد بہت کرتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ رہنمائی کر دیجیے۔ کیونکہ ہمارا شعبہ تعلیم و تربیت کے ساتھ وابستہ ہے اور آئے روز ایسے ہمارے پاس کیس آتے رہتے ہیں، والدین شکایات لے کر آتے ہیں، تو ہم نے مناسب جانا کہ اس کے بارے میں اجتماعی طور پر آپ کی رہنمائی کر دی جائے، تاکہ کوئی بھی بچہ وہ ضد کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، اس کے والدین اس کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ہمارا بچہ بہت زیادہ ضد کرتا ہے اور غصہ کرتا ہے، تو اسے اس کے بارے میں بہتر رہنمائی مل سکے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے بارے میں کچھ چیزیں ہم آج آپ کے سامنے شیئر کریں گے، اور اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے اپنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ اپنے بچے کے بارے میں یہ جو غصہ اور ضد کی شکایات کرتے ہیں، انشاءاللہ بہتر نتائج آپ کو برآمد ہوں گے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ بچے ہمارے کیوں ضد کرتے ہیں۔ بچے ہماری برداشت کی حد چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری برداشت کی حد کیا ہے۔ اگر تو ہم ان کی بات مان لیتے ہیں تو پھر بچے ضد نہیں کریں گے، اور اگر ہم بات نہیں مانتے ہیں تو بچہ ضد کرے گا۔ وہ ضد کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ میں اگر ضد کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے میری بات مان لی جائے، تو اس وجہ سے وہ ضد کر رہا ہے۔ یا اگر وہ غصہ کرتا ہے، اس وجہ سے کر رہا ہے کہ میری بات نہیں مانی جا رہی ہے تو میں اپنی بات کو منوا لوں گا، جب میں غصہ کروں گا میرے والدین میری بات کو مان جائیں گے۔ تو اب وہ ہمارے برداشت کی حد کو چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ میری بات کو مانتے ہیں یا کہ نہیں۔ اگر ظاہری طور پر ویسے نہیں مانتے ہیں تو وہ ضد کریں گے، غصہ کریں گے، تو جب وہ ضد کریں گے تو ہم بات مان جائیں گے، تو وہ گویا ہماری برداشت کی حد جو ہے انہوں نے ضد کو بنا لیا ہے کہ ہم جب بھی کوئی بات منوانا چاہیں گے اپنے والدین سے بات کریں گے، اگر نہیں مانیں گے تو ہم ضد کر لیں گے۔ تو یہی اکثر ہوتا ہے کہ والدین جو ہیں یہ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ اکثر ضد کرتے ہیں، پھر مجبوراً ہمیں ان کی بات ماننا پڑتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہماری برداشت کی حد کیا ہے۔ ہم نے اپنی پہلے حد کو متعین کرنا ہے کہ ہم نے بچے کی بات کب مانی ہے اور کس انداز میں مانی ہے، کیونکہ جب تک ہماری برداشت کی حد یہ ہوگی کہ ہم نے بات اگر مانی ہے تو مان لینی ہے، اور اگر نہیں مانی ہے تو پھر ضد کی صورت میں بھی ہم نے بات نہیں مانی ہے۔ اور جب یہ آپ کلیئر کر دیں گے، بچوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارے والدین جب ہم ضد کریں گے تو بالکل ہماری بات نہیں مانیں گے، جب ہم غصہ کریں گے تو ہماری بات بالکل نہیں مانیں گے، چاہے جتنا بھی ہم ضد اور غصہ کر لیں۔ تو جب ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی تو پھر اس کے بعد وہ یقیناً اس کے اندر کمی آئے گی، اور وہ کہیں گے کہ ہم ضد سے پہلے بغیر ضد کیے غصہ کیے ہم اپنے والدین سے یہ بات کرتے ہیں، اگر تو مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم ضد کریں گے بھی تو اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے پہلے آپ ایک طریقہ کار اپنا بنا لیں، اپنے ایک اصول بنا لیں کہ ہمارے بچے ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، ہم نے ان کی کون سی بات مانی ہے اور کون سی بات نہیں مانی ہے۔ تو جب آپ ایک اصول بنا لیں گے، ایک ضابطہ بنا لیں گے، مثلا اب بچہ اس ٹائم پہ پڑھے گا، اس ٹائم پہ کھیلے گا، اس ٹائم پہ وہ سوئے گا، تو یہ اس کا طریقہ کار ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ اور اگر آپ اس ٹائم ٹیبل سے بچے کو آگے پیچھے ہوتا دیکھتے ہیں تو آپ اپنے اصول کے اوپر قائم رہیں کہ ہم نے اب اس ٹائم پہ بچے کا اب کھیلنے کا ٹائم ہے، اسے بالکل کھیلنے دیجیے، اور جب پڑھنے کا ٹائم ہے بچہ ضد کرے تو آپ نے کہنا ہے نہیں بیٹا اب آپ کی پڑھائی کا ٹائم ہے، آپ نے اس ٹائم پہ پڑھنا ہی ہے، چاہے وہ ضد کرے یا نہ کرے، از خود آپ کو ساتھ بچے کے جانا پڑے پھر بھی آپ ساتھ لے کر جائیں،
تاکہ بچہ جو ہے وہ ضد سے بعد آ جائے اور اسے علم ہو جائے کہ میری ضد کے باوجود بھی جب پڑھائی کا میرا ٹائم ہوگا تو مجھے پڑھنا ہی پڑے گا۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ بچے ہماری برداشت کی حد چیک کرتے ہیں کہ ہم کہاں تک اپنے والدین کو لے جا سکتے ہیں اور کہاں تک ہم پہنچ کر اپنی بات کو منوا سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اپنی ایک حد متعین کریں، ایک اپنا اصول اور ضابطہ بنائیں تاکہ آپ کے بچوں کو اس بات کا بخوبی علم ہو جائے کہ ہم ضد اور غصے سے اپنی بات کو نہیں منوا سکتے۔ نمبر 2، بچے توجہ چاہتے ہیں۔ ہم اپنے والدین بچوں کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں، اور جب والدین بچوں کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں تو پھر بچوں کو محرومی سی محسوس ہوتی ہے۔ مثلا آپ کے 3-4 بچے ہیں، ایک بچے کے اوپر آپ زیادہ ہمدردی کرتے ہیں، زیادہ شفقت کرتے ہیں، دوسرے کو محسوس ہوتا ہے کہ میری طرف والدین توجہ نہیں کرتے۔ اب وہ بچہ کیا کرے گا؟ آپ کے قریب ہوگا، جب آپ کے قریب ہوگا تو آپ اس کی بات نہیں مانیں گے، ظاہری بات ہے آپ اس سے درگزر کرتے ہیں اور اس کی طرف مکمل توجہ نہیں کرتے ہیں، تو پھر بچہ ضد کرے گا یا غصہ کرے گا، تو پھر آپ کیا اس وقت وہ رد عمل جو ہے وہ اس کی وجہ سے وہ بچہ وہ ضد کر رہا ہے۔ اس لحاظ سے آپ اپنے سارے بچوں کے اوپر آپ یکساں ایک ہی طرح کی توجہ دیں اور انہیں بالکل اچھے انداز سے توجہ ان کے اوپر رکھیں تاکہ بچوں کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ ہمارے والدین ہمارے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ایک فطری بات ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ چاہتا ہے گھر میں کہ ہمارے اوپر ہر ایک کی توجہ رہے۔ ہم اگر میاں ہے تو بیوی اس کی طرف متوجہ رہتی ہے، بیوی ہے تو میاں اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، تو یہ ایک فطری عمل ہے۔ جب توجہ نہیں ہوگی تو وہ اس توجہ حاصل کرنے کے لیے ضد کرے گا بچہ یا پھر غصہ کرے گا، اور پھر آپ کو مجبوراً جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ تو اس لحاظ سے بچے کے اوپر توجہ رکھیں اور اس کو پورا ٹائم دیں تاکہ بچے کو کبھی یہ احساس نہ ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں جو ہے وہ بچوں کی بات زیادہ مانتی ہے، باپ جو ہے وہ نہیں مانتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ گویا کہ باپ میرا دشمن ہے اور ماں میری دوست ہے۔ تو اس لحاظ سے بچوں کے اندر یہ کبھی بھی احساس نہ ہونے دیں کہ باپ میری بات نہیں مانتا ہے یا ماں نہیں مانتی، بلکہ دونوں ایک ہی طرح کا طرز عمل رکھیں تاکہ بچوں کو کبھی بھی اس سے احساس سے کمتری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نمبر 3، ضد اور غصہ سے کام ہو جاتا ہے۔ اس کی یہ ایک وجہ ہے کہ بچوں کو علم ہوتا ہے کہ جب ہم ضد کریں گے یا غصہ کریں گے تو ہمارا کام جو ہے وہ ہو جائے گا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے وہ ویسے ضد کرتے ہیں، اور ضد کی صورت میں اگر بات نہیں مانی جاتی ہے تو پھر وہ شور شرابہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، شور شرابہ سے نہیں مانتے ہیں تو پھر غصہ بھی وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں، گھورنا شروع کر دیتے ہیں، آنکھیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ انہیں پتہ ہے کہ جب ہم غصہ کریں گے، ضد کریں گے تو ہماری بات جو ہے وہ مان لی جائے گی۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک تاثر جو بچوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے کہ ہم ضد سے اپنی بات منوا لیں گے، یہ وہی بات وہ پہلے والی کہ جب تک آپ اپنا ضابطہ اور اصول متعین نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے بچے اس بات سے نہیں نکل سکیں گے کہ ہم اپنے بات جو ہے وہ ضد سے منوا لیتے ہیں۔ تو جب تک آپ اپنا ایک اصول اور ضابطہ نہیں قائم کریں گے اس وقت تک بچے ضد اور غصہ کریں گے۔ نمبر 4، جب بچوں کو کوئی چیز مطلوب ہو، بچوں کی کوئی جائز ضرورت ہو تو اسے ضرور پورا کرنے دیں، اس کی ضرور حاجت کو پورا کیا جائے، کیونکہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے بچوں کی جائز جو ضروریات ہوتی ہیں ان کو بھی نہیں مانتے، تو ان کی جو جائز ضروریات ہوتی ہیں انہیں ضرور پورا کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم ان کی جائز ضروریات بھی پورا نہیں کرتے، مثلا بچے کو، اب ایک بچہ شریف ہے وہ گھر کے اندر ضد نہیں کرتا ہے، اب وہ کہے گا کہ مجھے ایک پنسل چاہیے یا کاپی چاہیے یا قلم چاہیے، دوا چاہیے، اب یہ اس کی ضروریات ہیں اور یقیناً اس سے یہ حاصل ہونی چاہیے، اور اگر بالفرض اس سے یہ حاصل نہیں ہوتی ہیں تو وہ پھر بچہ کیا کرے گا؟ ضد کرے گا، نہیں مجھے اب ڈانٹ پڑے گی، جو بھی وہ کرے گا تو وہ اس وجہ سے۔ اب جو جائز اس کا مطالبہ ہے، جو ضرورت ہے وہ ضرور پوری کرنی چاہیے جہاں تک ممکن ہو سکے۔ ہاں اگر وہ تنگ دستی ہو، یہ مسائل ہو، تو پھر بچوں کو بخوبی بٹھا کر بتا دیا جائے بیٹا آج ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یا یہ وجہ ہے، انشاءاللہ ہم کل یا پرسوں تک آپ کا ارینج کر لیں گے، یا آپ کے اساتذہ کو ہم بتا دیتے ہیں، تاکہ وہ بچے کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ مجھے ضد کر کے یہ بات منوانی ہوگی۔ جب وہ ضد کرے گا تو پھر ظاہری بات ہے آپ کو مجبوراً جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ تو اس لحاظ سے بچے کی جو جائز ضروریات ہوں انہیں ضرور پورا کرنا چاہیے، اور یہ بھی نہیں کہ اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی اگر ہر ضرورت کو کیا ہوتا ہے عمومی طور پر والدین ہیں کہتے ہیں جی چلے جی ٹھیک ہے بچہ ہے،
जो मांगता है उसे देते जाते हैं। अब उनके पास पैसा है, सब कुछ है, तो वो उसकी वजह से भी बच्चा जो है वो ख़राब हो जाता है और फिर कभी उसकी बात वो नहीं मानते हैं आप, तो फिर ज़ाहिर बात है वो फिर उसके अंदर ज़िद करेगा या गुस्सा करेगा। तो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा भी उनकी ज़रूरियात को पूरा करना ये भी दुरुस्त नहीं है। हाँ, जायज़ जो ज़रूरियात है उन्हें ज़रूर पूरा करना चाहिए, बल्कि मियाना रवि के अंदर रहते हुए उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए। नंबर 5, बच्चे ये चाहते हैं कि मुझे पावरफुल कंट्रोल चाहिए। बच्चे अपने आप के अंदर कंट्रोल चाहते हैं। जैसे एक घर के अंदर सरबराह होता है, उसके कंट्रोल में होता है सारा कुछ। अब बच्चों के ज़हनों में भी ये बात आती है और फितरी तौर पर ये बात बैठ जाती है कि यार जो मैं कहूँ वो सारे यही करें। तो अब जब वालिदैन ये चाहते हैं, तो अब बच्चों के ज़हनों में भी ये बात आती है कि जो मैं चाहूँ वो हो जाए। अब क्लास के अंदर है बच्चा, तो वो कहता है कि पूरी क्लास मेरे कंट्रोल में आ जाए। घर के अंदर है तो बाकी भाई जो हैं वो मेरे कंट्रोल में आ जाएं। तो ये एक हर बंदा ये चाहता है कि हर बंदा मेरे कंट्रोल में आ जाए। तो ये बच्चों को समझाना चाहिए, बच्चों को की ज़हन साजी करनी चाहिए कि बेटा अब आप छोटे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो जो आप बड़े होते जाएंगे तो आपके अंदर ये जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाएंगी और लोगों का एतमाद आप हासिल कर लेंगे। जब आप लोगों का एतमाद हासिल कर लेंगे तब आप जो कहेंगे वो आपकी बात मानेंगे। तो इसके लिए आप खूब मेहनत करें और लगन के साथ आप पढ़ें। तब जब आप मेहनत करेंगे और अच्छे अंदाज से मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आप जो बात कहेंगे हर बात मानी जाएगी। तो इस लिहाज से ये एक फितरी बात है कि बच्चे अपने आप को पावरफुल जो है वो बनाना चाहते हैं। इस वजह से भी बाज़ औक़ात वो ज़िद करते हैं कि मेरी बात क्यों नहीं मानी जा रही है। नंबर 6, बच्चे आज़ादी चाहते हैं। बच्चे चाहते हैं कि जिस तरह हमारे बड़े भाई या वालिदैन जब चाहते हैं बाज़ार चले जाते हैं, जब चाहते हैं वो मोबाइल जो है उसके ऊपर खेलना शुरू कर देते हैं, तो वो आज़ाद हैं। तो अब बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी ये अपने आप के अंदर आज़ादी हमें चाहिए और ये नहीं कि हम अब सुबह पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उधर से फिर आए, फिर ट्यूशन चले जाए, फिर हमें खेलने का टाइम बहुत कम मिलता है। अब बच्चे भी चाहते हैं कि हमें भी आज़ादी चाहिए। अब बच्चे चूँकि वो बड़ों की तरफ देखकर ये चाहते हैं कि हमें भी ये आज़ादी चाहिए, तो इस लिहाज से ये बच्चों की भी ये एक फ़ितरी बात है। तो इस लिहाज से उन्हें ये समझाना चाहिए और उन्हें अच्छे अंदाज़ से कि बेटा आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो आपके ऊपर भी ये वक़्त आएगा और ये आज़ादी जो है उन्हें देनी भी चाहिए। थोड़ी बहुत आज़ादी बच्चों को दी जाए क्योंकि ये एक फ़ितरी बात है। अब थोड़ी बहुत आज़ादी उन्हें देनी चाहिए। वो कैसे? कि अब जब खेल का टाइम है तो अब उससे मुकम्मल जो है वो आज़ादी दी जाए। ये नहीं कि अब बेटा अब खेल है उसके वक़्त भी अगर वो चाहता है कि मैं वालिदैन से अलग होकर खेलूँ तो आप उसके सर के ऊपर आप खेल के वक़्त भी रहेंगे तो अब बच्चा जो है वो आज़ाद नहीं होगा। तो इस लिहाज से जो बच्चे के एक वक़्त है खेलने का उसे सही अच्छे अंदाज़ से खेलने का मौका दिया जाए और जब पढ़ाई का वक़्त हो तो उस वक़्त फिर पढ़ाई के ऊपर उसकी तवज्जो दी जाए। तो इस लिहाज से जहाँ तक मुमकिन हो आहिस्ता-आहिस्ता उसे आज़ादी की ये जो उसकी एक चाहत होती है उसे भी पूरा करना चाहिए। जो वो बच्चा समझदार होता जाए, ये नहीं कि अब हर वक़्त उसके सर के ऊपर भी बंदा बैठा रहे, अब मैंने साथ ही लेकर जाना है स्कूल भी, साथ ही लेकर आना है। तो अब बच्चा यूँ महसूस करने लगता है कि यार अब मैं अकेला कोई भी काम नहीं कर सकता हूँ। तो अब बच्चा जो है वो फिर एहसास से कमतरी का इस तरह शिकार हो जाता है। तो अब बच्चे के ऊपर इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता बोझ डालना चाहिए ताकि बच्चा जो है अज़ खुद आके मुआशरे के अंदर अपने आप को साबित कदम रख सके। 7वें नंबर पर हम बच्चों को जज़्बात का इज़हार करने का तरीका नहीं सिखाते। अब ज़ाहिर बात है बच्चे ज़िद करते हैं, गुस्सा करते हैं। अब हम जब तक उन्हें इस बात का तरीका नहीं बताएँगे, मसलन हम कहेंगे बेटा आपको जो जो भी चीज़ चाहिए, जो भी आपकी हाजत हो, आप हमें डायरेक्ट आकर सीधा आकर बता दिया करें। अगर तो हमारे पास होगी, आपको हमारे वसाइल का इल्म है, तो हम इंशाअल्लाह आपकी हर वो चीज़ आपकी बात जो है वो मानने के लिए तैयार होंगे जहाँ तक हमारे लिए पूरा करना मुमकिन हो। और अगर ना हो तो फिर बेटा आपको पता है हमारे हालात ऐसे हैं, तो वो बेटा समझ जाएगा। और अगर आप उसे उसकी बात नहीं मानेंगे, वैसे ही डांट दिया करेंगे, आप हर वक्त चीज़ मांगते रहते हैं, हर वक्त ये चीज़ मुतालबा करते रहते हैं, तो अब जब हम तरीका ही उन्हें नहीं सिखाएंगे, तरीका ही नहीं बताएंगे, तो अब ज़ाहिर बात है बच्चों के पास ये एक तरीका होता है कि वो ज़िद कर लेते हैं, गुस्सा कर लेते हैं कि ज़िद करेंगे तो हमारी बात जो है मान ली जाएगी। तो इस लिहाज से ये भी एक उनके अंदर कमज़ोरी होती है कि उन्हें ये तरीक़ेकार नहीं समझाया जाता है। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों की बेहतर तरबियत करें और उनकी ये जो ज़रूरियात हैं उन्हें पूरा करें ताकि हमारे बच्चों के अंदर ये जो गुस्सा और ज़िद के तासुरात बढ़ते जा रहे हैं इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने बच्चों की बेहतर से बेहतर तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
صدق الله العظيم. تھینکس فار واچنگ. آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے تھے bolislam.com کی جانب سے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ.